مال کس لیے دیا اللہ نے؟ خواہشات پہ خرچ کریں؟ نہیں۔ مال کس لیے؟ تقریبات پہ؟ نہیں۔ مال کس لیے دیا؟ اللہ کے راستے میں۔ اللہ نے نام لے کر بتایا، نماز کی رکعتوں کو نہیں بتایا کہ نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، رکوع سجدے کی تفصیل نہیں بتائی، مال کہاں خرچ کرنا ہے اس کی تفصیل اللہ نے قرآن میں 6 مصرف بتائے، ایک جگہ پر 6 مصرف، مال کہاں خرچ کرنا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، 6 مصرف۔ مال کہاں خرچ کرنا ہے؟ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، اور گردنیں آزاد کروانا مقروض ہے، بے گناہ جیلوں میں ہیں۔ یہ 6 مصرف بتا کر آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز بھی قائم کرنا، زکوٰۃ بھی ادا کرنا۔ تو یہ 6 مصرف کیا تھے زکوٰۃ کے علاوہ؟ مال کس لیے ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، خواہشات پہ نہیں، تقریبات پہ نہیں، دکھلاوے پہ نہیں۔ قحط پڑا ہے مدینہ منورہ میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قافلہ، تجارت کا قافلہ واپس آ رہا ہے، تاجر نکلے باہر کہ 10 کی چیز ہم 12 میں لیتے ہیں، کہ نہیں مجھے قیمت زیادہ لگ گئی، 14 میں لیتے ہیں کہ زیادہ لگ گئی۔ کس نے لگائی؟ ہم سے پہلے تو آیا کوئی نہیں کہ میرے اللہ نے کیا فرمایا، 1 کے بدلے 10، تو تم گواہ رہو 1000 اونٹ ہیں، سامان سے لدے ہوئے ہیں، یہ سارا قافلہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ مال اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، خواہشات پہ نہیں۔ جب ایمان بنے گا، اللہ کی عظمت دل میں آئے گی، پھر جان صحیح جگہ، مال صحیح جگہ، پھر رمضان میں روزہ، 5 وقت نماز، پھر اللہ نے مال دیا تو حج، اللہ کے گھر جانا ہے، بیت اللہ جانا ہے، شوق ہوگا، محبت ہوگی، شوق سے جانا، محبت سے جانا۔ حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، سب سے پہلا کام احرام باندھا تو تلبیہ ہے، تو تلبیہ کے بارے میں حکم کیا ہے؟ شوق سے، جوش سے پڑھنا کہ ڈھیلا ڈھیلا پڑھنا؟ کیوں بھائی؟ بلند آواز سے پڑھنا کہ پست آواز سے پڑھنا؟ ہاں، پھر جوش ہوگا، شوق ہوگا، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے کیا ہوگا؟ ایک جذبہ ہوگا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جذبہ ہوگا کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں۔ جیسے فرما بردار نوکر ہونا، جب اس کو اس کا مالک بلائے کہتا جی سر جی سر جی سر جی سر جی صاحب جی صاحب، حاضر جناب حاضر جناب حاضر۔ فرما بردار بیٹا ہو، باپ بلائے، بیٹا کہتا جی ابا جی جی ابا جی جی ابا جی۔ تو تلبیہ کیا ہے؟ جی اللہ 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 میں حاضر، اللہ میں حاضر، اللہ میں حاضر، اللہ میں حاضر۔ ایمان بنے، پھر حج پہ جائے گا، عمرے پہ جائے گا، تو جب واپس آئے گا تو زندگی بدلے گی۔ حج کا تحفہ، عمرے کا تحفہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام والی توبہ لے کر آئے، زندگی بدلے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا قربانی کا جذبہ لے کر آئے، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف بیٹا ہے، حکم پورا کریں تو بیٹا جائے، بیٹے کو بچائیں تو اللہ کا حکم جائے، تو بیٹے کو قربان کرنا ہے، حکم کو قربان نہیں کرنا، یہ جذبہ لے کر آئے۔ اسماعیل علیہ السلام جیسا اطاعت کا جذبہ لے کر آئے، حج اور عمرے کا تحفہ۔ بیٹا یہ حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کروں، تیری کیا رائے ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے والد، آپ کو جو حکم ملا آپ کر گزرے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ حج عمرے کا تحفہ ہے، یہ کوئی شہر سپاٹا تھوڑا ہے، یہ صرف چکر لگانے تھوڑا جانا ہے، یہ کوئی نام کی بات تھوڑا ہے، جذبہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت لے کر آئے، یہ حج عمرے کے تحفے۔ ابراہیم آدم علیہ السلام والی توبہ،
ابراہیم علیہ السلام جیسا قربانی کا جذبہ، اسماعیل علیہ السلام جیسا اطاعت کا جذبہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت. یہ محنت ہے تبلیغ میں کہ اعمال کا شوق آئے. آج مال کا شوق ہے، اعمال کا شوق نہیں. مال کا نفع جانتے ہیں، اعمال کا نفع نہیں. زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے. اللہ نے مال سب کو نہیں دیا، اعمال سب کو دیے ہیں. ہر آدمی مال والا نہیں بن سکتا، ہر آدمی اعمال والا بن سکتا ہے. زندگی کے بننے کا تعلق مال سے نہیں، اعمال سے ہے. صحابہ کا شوق مال کا نہیں تھا، اعمال کا تھا. صحابہ کی دوڑ مال کی نہیں تھی، اعمال کی تھی. غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. ایک عجیب مقدمہ لے کر آئے. کیا کہ اللہ کے رسول یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے. کیسے؟ وہ نماز پڑھیں ہم نماز پڑھیں برابر، وہ روزہ رکھیں ہم روزہ رکھیں برابر. ان کے پاس مال ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غلام خرید کے آزاد کرتے ہیں. ہمارے پاس مال کوئی نہیں، ہم یہ خرچ کرنے والا کام، غلام آزاد کرنے والا کام نہیں کر سکتے، ہم تو پیچھے رہ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاؤں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل ہی نہیں سکے گا. فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. جو یہ تسبیح پڑھے گا اتنا اجر اور اتنا ثواب کہ اس سے آگے کوئی نکل ہی نہیں سکتا. اب غریب صحابہ بڑے خوش ہوئے اور واپس آئے، مسجد میں نماز پڑھی اور نماز کے بعد بیٹھ گئے اور تسبیح شروع کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس زمانے کے جو مالدار تھے انہیں بھی شوق کس چیز کا تھا؟ عمل کا. انہوں نے پتہ کیا کہ یہ سارے کیوں بیٹھے ہوئے، یہ کیا ہے. انہیں ساری بات کا پتہ لگ گیا، وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی. غریب صحابہ دوبارہ اکٹھے ہوئے، پھر اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے. حضور یہ مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، انہوں نے بھی شروع کر دی، ہم تو پھر پیچھے رہ گئے. اس پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے. اس سے کیا سمجھ میں آئی بات کہ اگر کسی کے پاس مال ہے تو یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. یہ اللہ کا کیا ہے؟ اعمال کا شوق پیدا ہو. اس لیے تبلیغ میں محنت ہو رہی ہے، گھروں میں تعلیم ہو، مسجدوں میں تعلیم ہو. ہر مسلمان تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے اعمال کے فضائل کو سنیں تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو. اعمال کا شوق پیدا ہو. اعمال سے زندگی بنتی ہے. حالات کے بننے کا تعلق حکومتوں کے بدلنے سے نہیں، حکومتوں کے آنے جانے سے نہیں. حالات بنانے والا اللہ. اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا. اور اللہ بندوں کے اعمال دیکھتے ہیں، جیسے اعمال ہوں گے ویسے حالات ہوں گے. اعمال اچھے تو حالات اچھے، اعمال خراب تو حالات خراب. کیکر کے درخت پہ آم نہیں لگتا، کیکر کا درخت لگا کے آم کا انتظار جہالت. پانی پہ لکیریں نہیں کھینچا کرتی. کوئی پانی پہ لکیریں کھینچ رہا ہو بے وقوف وقت ضائع کر رہے، پانی پہ لکیریں نہیں کھینچتی. کوئی ریت کے اوپر دیوار کھڑی کر رہا ہو، جہالت ہے، ریت پہ دیواریں نہیں کھڑی ہوتی. جب اعمال خراب ہوں گے تو حالات کیا ہوں گے؟ حالات کیا ہوں گے بھائی؟ مال کی کثرت سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، چیزوں کی کثرت سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، حکومتوں کے بدلنے سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. جب اعمال اچھے ہوں گے تو حالات اچھے اللہ حالات بنائے گا، اور جب اعمال خراب ہوں گے تو حالات اللہ بگاڑ دے گا. اب جن حالات کو اللہ بگاڑ رہا کون ان حالات کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ اور جب اللہ حالات ٹھیک کرنے پر آ جائے کون حالات کو خراب کر سکتا ہے؟ اپنے اعمال کو اچھا بنانا ہے، یقین کو اچھا بنانا ہے. اللہ کے نبی قصے سنانے تھوڑا ہے. اللہ کے نبی نے قصہ سنایا تو اس میں پیغام دیا، اس میں سبق دیا ہے. اللہ کے نبی سنا رہے ہیں
بادل، ایک آدمی جا رہا ہے، بادل آیا، بادل میں سے آواز آئی فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ۔ کہاں سے آواز آ رہی بھائی؟ بادل، اور نام لے کے کہا جا رہا ہے فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ۔ اب پانی برسا، ایک نالے میں چل پڑا، یہ پیچھے پیچھے گیا، دیکھا تو ایک آدمی کھیت میں پانی لگا رہا ہے۔ ارے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں میں سے سنا۔ انہوں نے کہا بھی تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تمہارا نام لے کر کہا گیا کہ تمہارے باغ کو پانی پہنچایا جائے۔ اس نے کہا دیکھو اب تو بتانا پڑے گا، تمہیں پتہ لگ گیا ہے میں اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں، اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ میں اپنی زمین پہ خرچ کرتا ہوں، اور آمدنی کا تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ اس عمل کی برکت ہے کہ بادل مسخر ہو گئے۔ اعمال اچھے ہوں گے تو حالات اچھے ہوں گے، جب اعمال خراب ہوں گے تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ جب اعمال خراب ہوں گے، نیتیں خراب ہوں گی، یقین خراب ہوگا۔ دیکھو قرآن میں قصہ آتا ہے، سورہ قلم، سورہ قلم ہے کیا؟ باغ ہے، پھل ٹوٹتا ہے، خوب غریبوں پہ تقسیم کرتا ہے، ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کر دیتا ہے۔ باپ فوت ہو گیا، بچوں نے کہا ہمارا باپ بے وقوف تھا۔ کیا کہتا ہوں؟ وہ اپنے آپ کو بڑے ذہین سمجھ رہے ہیں کہ اتنا لوگوں پہ خرچ کر دیتا تھا، اگر یہ سارا مال بچا کے رکھتا آج ہم کتنے مالدار ہوتے۔ ہم نے کسی غریب کو کچھ نہیں دینا، ہم نے سارا مال بچا کے سارا پھل جو ہے جو ٹوٹے گا، ساری کھیتی گھر لے کے جانی ہے۔ ابھی اس کی نیت کی ہے، اب رات کو جانا ہے پھل توڑنے تاکہ کسی غریب کو پتہ ہی نہ لگے۔ اب رات کو جا رہے ہیں چپ کے باتیں کرتے کرتے، جب باغ پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ باغ کا تو نام و نشان ہی نہیں۔ فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون، وہ پڑے ابھی سو رہے تھے، اللہ کی طرف سے ایک آگ کا عذاب آیا اور سارے باغ کو جلا کے راکھ کر دیا اس کو۔ ارے ہم تو غلط راستے پہ آ گئے، یہ تو ہمارا باغ نہیں۔ دائیں بائیں گئے تو پتہ لگا کہ نہیں، راستہ تو صحیح ہے، یہ تو اللہ کا عذاب آیا۔ ہاں